گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، مجھے یقین ہے، ہاں یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز دوستو، آج 23 ذوالحجہ سن 1441 ہجری بمطابق 14 اگست 2020 ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں امام مظلوم، شہید مدینہ، دوہرے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ سوم، صحابی رسول، خلیفہ راشد، ہم زلف علی، داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ سیرت عثمان تو آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، میں شہادت عثمان کے محرک اور شہادت عثمان کے علل، شہادت عثمان کے اسباب اور شہادت عثمان پر گفتگو عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، یہ اتنا تلخ بھی اور دکھی بھی موضوع ہے کہ عام طور پہ اسے تفصیلاً بیان نہیں کیا جاتا۔ جب عام طور پہ اس دکھی موضوع کو تفصیلاً نہیں بیان کیا جاتا تو اہل باطل کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تفصیلی نہیں بتائی جاتی، حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے نام نہیں بتائے جاتے، عام طور پہ شہادت عثمان نہیں بیان کی جاتی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ڈرتے ہیں کہیں عثمان کے قاتلین کا نام بتائیں گے تو ان میں صحابہ کا نام آ جائے گا، صحابہ کے بیٹوں کا نام آ جائے گا تو ہماری سبکی ہوگی۔ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور انٹرنیٹ کی دنیا سے میں الحمدللہ خوب واقف ہوں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قتل تو نعوذ باللہ صحابہ یا صحابہ کی اولادوں نے کیا تھا، اور اہل سنت والجماعت نے اس کا نام اس کے عبداللہ بن سبا کے متھے چڑھا دیا ہے کہ اس نے مارا تھا، جی اس نے یہ کیا تھا، حالانکہ نہ کوئی عبداللہ ہے، نہ کوئی ابن سبا ہے، نہ اس طرح کی کوئی شخصیت ہے، اور یہ سارے کا سارا ایک مفروضہ ہے، خواہ سے جھوٹ ہے۔ اس طرح کی چیلنج بازی ہے۔ تو میں تو شہادت عثمان کئی عرصے سے بیان کیا کرتا ہوں، انٹرنیٹ، یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک اس بات کی گواہ ہے کہ میرے اس پر تفصیلی گفتگو اور ریکارڈڈ بیانات موجود ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ میں ایک گفتگو اس تناظر میں کروں جس تناظر میں اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، سوالات سامنے آ رہے ہیں، جدیدیت کا فتنہ سامنے آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں صحابہ شامل تھے۔ آج آپ میری گفتگو سنیں گے، میرے رب نے چاہا تو یہ ایک تاریخی پروگرام ہوگا۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان چھپے پہلوؤں کو انکشاف کر کے واضح کروں گا، اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس سے اس طرح کے جھوٹے دعووں کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی بیٹا اور صاحبزادہ شامل ہے، نہ حضرت عثمان کے قاتلین میں کسی صحابی رسول کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہاتھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، عثمان غنی کے قاتل کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے منافق فرمایا ہے۔ مسند کی روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتلین کی پیشن گوئی رسول اللہ کی زبان سے فرمائی تھی۔ حضرت عثمان فرما رہے تھے، ایک بار مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ یکمسک قمیصا، عثمان اللہ تجھے عزتیں دے گا، یعنی خلافتیں دے گا۔ فإن أرادك المنافقون أن تخلع، اگر کوئی منافق یہ کہے کہ تو وہ قمیض یعنی وہ عزت ختم کر دے، خلافت کو چھوڑ دے، فلا تخلع لهم، عثمان یہ بات پلے باندھ لے، یہ حکم پیغمبری ہے، حکم نبوی ہے، تو نے ان کی خاطر خلافت نہیں چھوڑنی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک میں سمجھ آیا کہ جو حضرت عثمان کی خلافت کو چھوڑ کے ان کے قتل کے در پہ ہیں، ان کو حضور نے المنافقون فرمایا ہے۔ تو صحابہ منافق نہیں ہیں۔ قرآن کریم انہیں کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صرف مومن نہیں ہیں، حقیقی مومن ہیں، وہ صرف صاحب ایمان نہیں ہے، معیار ایمان ہے، وہ صرف مسلمان نہیں ہے، معیار اسلام ہے۔ تو صحابہ کرام منافق نہیں ہیں، اسی لیے حضرت عثمان کے قاتلین منافق ہیں۔ تو کوئی صحابی یا کسی صحابی کا کوئی صاحبزادہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں بالواسطہ بلا واسطہ شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، جو بندہ شامل ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، جس نے کوششیں کی ہیں، ریشہ دوانیاں کی ہیں، سازشیں کی ہیں، اور اس بات کے نتیجے پر وہ پہنچنے میں گویا بظاہر کامیاب ہوا ہے کہ خلافت حضرت عثمان سے کھینچ لی جائے اور خلیفہ وقت کو ہٹا دیا جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے۔ وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں؟
اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے معاملہ کیا ہے، یہ بندہ تھا کون، کس مذہب سے واسطہ تھا، مسلمان ہوا تھا یا نہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے سامنے میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ ابن عساکر پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ ابن عساکر ہے جسے تاریخ مدینہ دمشق کہتے ہیں۔ یہ تاریخ ابن عساکر کی 16ویں جلد ہے۔ اس میں عبداللہ بن سبا کا ترجمہ، عبداللہ بن سبا کے واقعات، عبداللہ بن سبا کی سوانح حیات موجود ہے کہ یہ بندہ کون تھا۔ جو دنیا کے لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ جی مفروضہ نہیں ہے، یہ بات موجود ہے۔ یہ حرف السین فی آباء العبادلہ کے نام سے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے واقعات کا 3306 نمبر دے کر واقعہ درج کیا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا، الذی ینسب الیہ، اس کی طرف نسبتیں ہیں، وہم الغلاة من الرافضہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ جتنا اسلام نے دیا ہے اس سے بڑھا کے پیش کرنے والوں میں تھا۔ اصلہ من اہل الیمن، اصل میں یمنی تھا، کان یہودین، یہ یہودی تھا، اظہر الاسلام، اس نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، وطاف بلاد المسلمین، یہ مسلمانوں کے شہروں میں گھوما تھا، کیوں؟ وہاں تقریریں کرے۔ تقریریں کیا ہوتی؟ یہ گویا بظاہر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام لایا، تقریریں ہوتی، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اللہ پاک کے رحمت کے دامن میں رب آپ کو جگہ دے گا، گناہ چھوڑ دو۔ وَيَدْخُلُ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ، اور اس آدمی کی کوشش ہوتی سارا بیان اچھا کرتا، آخر میں ایک چھوٹی سی شرارت کی بات بھی ڈال دیتا۔ وَقَدْ دَخَلَ دِمَشْقَ لِذَلِكَ فِي زَمَنِ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو یہ دمشق میں، یعنی کیپٹل آف دا سیریا، حضرت عثمان کے دور میں یہ دارالحکومت شام کے اندر آیا اور اس نے یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ یہ عبداللہ بن سبا ہے۔ وہ شر کیا ڈالتا تھا؟ ساری تقریر اچھی کرتا، شر کیا ڈالتا؟ وَيَقُولُ، یہ کہتا، العجب، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑی عجیب ہے، ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع ویکذب بان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرجع۔ یار یہ کیسی بات ہے، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آسمان سے دوبارہ آئیں گے، حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو پھر ایک آیت پڑھ دیتا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 85 ہے۔ کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ تمہیں لوٹنے تک پہنچا دے گا۔ اس لوٹنے سے مراد قیامت ہے۔ یہ کہتا ہے نا اس سے مراد حضور ہیں، حضور آئیں گے، حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہمیں حضور پاک کی زیارت کا موقع ملے گا، ہمیں رسول اللہ کی زیارت کا شرف ملے گا، کیا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ پائیں گے؟ تو یہ بے ایمان اس طرح کے غلط عقائد اور نظریات پھیلاتا اور پھر آگے ایک اور بات کرتا، کہتا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَكَانَ عَلِيٌّ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی دنیا سے گیا اپنا ایک وصی، اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ، اپنی طرف سے ایک حکمران، اپنی طرف سے ایک سلطان اور سلطنت کو سنبھالنے والا بنا کر، وصیت دے کر، لوگوں کو بتا کر، اعلان کر کے وہ نبی دنیا سے گیا۔ جب ہمارے پیغمبر گئے انہوں نے اعلان کر دیا میرے بعد کوئی وصی ہے، حکمران ہے، صاحب سلطنت ہے یا کوئی بڑا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں؟ محمد خاتم النبیین وعلی خاتم الاوصیاء، اس کی وجہ حضور نبیوں میں آخری، علی وصیوں میں آخری رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کی باتیں پھیلاتا اور یہ جملے یہ کہنا شروع کر دیتا، اور یہ اس وقت جب حضرت عثمان کا خیر القرون کا ایک اہم دور چل رہا ہے، اس نے اس طرح کے فساد پھیلانے اور یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی اس طرح کی باتیں عوام میں ظاہر ہوئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تک یہ بات پہنچی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کیا بتایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے یا حضور آئیں گے، تو انہوں نے پکڑا۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہوں نے اس کی گفتگو سنی تو انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تو یہودیوں سے مسلمان ہوا ہے، مجھے لگتا ہے آج تک یہودی ہے، مجھے لگتا ہے تو نے آج تک یہودیت نہیں چھوڑی، یہ کیا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے؟
یہ کیا مطلب ہے میں بتا رہا ہے؟ یہ کون سا دین ہمیں سنا رہا ہے؟ ہم نے نہ رسول اللہ سے سنا نہ اس کے بعد ہم نے شریعت میں دیکھا، یہ تو کون سا سنا رہا ہے؟ ان نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو مجھے پکڑ کے لائے ہیں، ان تک غلط خبر پہنچی ہے، میں نے یوں نہیں کہا۔ تھا بڑا چال باز، اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ تو حضرت معاویہ کا دور تو انصاف والا تھا، نا انصافی والا تو نہیں تھا۔ وہ بغیر گواہی کے اس پر حد کیسے جاری کرتے، بغیر گواہی کے اس پر فرد جرم عائد کیسے کرتے؟ وہ کرپشن کا زمانہ نہیں تھا، جھوٹ کا زمانہ نہیں تھا، سچائی کا دورہ تھا، عدل و انصاف کا زمانہ تھا۔ حضرت معاویہ نے اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا کہ آئندہ مجھے اس طرح کی شکایتیں نہ آئیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بندے کا نظریہ کیا ہے، اس بندے کے معاملات کیا ہیں، اور یہ بندہ کس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور میں غلط کاریاں پھیلا رہا ہے اور غلط معاملات یہ چلا رہا ہے۔ میں آپ مولانا یہ حوالہ نکالیں اس کا توجہ رکھنا، میں ایک حوالہ اور آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ عبداللہ بن سبا کوئی مفروضہ نہیں ہے جو آج فرقہ پلمبری یہ بات اٹھا کر دنیا کو باور کرانا پھر رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک جھوٹ ہے۔ عبداللہ بن سبا کوئی نہیں تھا، سنیوں نے اپنے نام پہ کام کیا ہے اور ابن سبا کے نام لگایا، اور نعوذ باللہ صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا کیا کہتے شہید کیا تھا، اور انہوں نے اس کو بچایا۔ سنیں یہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کی 4 جلد پڑھ رہا ہوں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے، 4 جلد ہے، صفحہ 263 ہے۔ یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاظہر الاسلام وسار الی مصر، اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور پھر مصر چلا گیا اور اپنی سازشوں میں شروع ہو گیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، بد دعائیں نہیں دیتے، لیکن اس کے لیے لفظ کیا لکھا ہے کہ اس نے کام کیسے کیے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ ابن السودا، یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے، یہ سودا، اور پھر کہا وَكَانَ أَصْلُهُ ذِمِّيًّا فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَحْدَثَ بِدْعًا قَوْلِيًّا وَفِعْلِيًّا قَبَّحَهُ اللَّهُ۔ یہ ایسا ظالم آدمی تھا جس نے نیا دین ایجاد کر دیا، عملی طور پہ بھی زبانی طور پہ بھی، اللہ اسے غرق کر دے، قَبَّحَهُ اللَّهُ، اللہ اسے غرق کر دے۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے۔ تو جس طبقے نے سیدنا عثمان غنی کا بغض اپنے دل میں رکھا ہے، انہوں نے تو یہ جھوٹ بولنا ہے کہ ہمارے دادا جی عبداللہ بن سبا کو کیوں ننگا کیا جائے، ہمارے بڑے کو عبداللہ بن سبا کو برسر چوک رکھ کے اس کے سر پہ جوتیاں کیوں برسائی جائیں۔ تو انہوں نے یہ مفروضہ گھڑ دیا، جھوٹ بول دیا، اجی کوئی نہیں تھے ابن سبا۔ ایسی باتیں ہیں، آج کی باتیں، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے محدثین اور مفسرین اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یوں بے ایمان تھا، یہ غلط عقیدہ دیا، یہ غلط نظریہ دیا، اور مزے کی بات یہ قتل حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں ہوا۔ ان کو تو سیدنا علی المرتضیٰ نے آگ میں جلوایا تھا۔ فتنہ ابن سبا اٹھائیں، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی ہمارے ڈی خان میں 1934 میں تشریف لائے تھے جامع مسجد کلاں میں۔ تو اتنا بڑا آدمی، اس کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتاب میں انہوں نے واضح اس پر پوری ترتیب دی ہے۔ تو یہ میں نے صرف ابن سبا کا تعارف آپ کو دیا ہے، آگے چل کے ابن سبا کی سبائیت پھیلے گی نا، سبائی حرکتیں، سبائی تحریکوں نے ذکر ہونا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں بتا دوں کہ ابن سبا کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا، اس کا پیش منظر، تہ منظر، پس منظر اس کا کیا ہے، تاکہ اگلی گفتگو میں آپ سمجھ پائیں۔ شہادت عثمان غنی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 23 ہجری وفات پاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق دنیا سے گئے ہیں۔ عمر فاروق کو شہید کرنے والا کون ہے؟ قاتل ابو لولو فیروز ہے، لیکن اس کو بھیجا کس نے ہے؟ محرکات کیا ہے؟ اے کاش ایک جلد بازی نہ ہوتی اس امت مسلمہ میں تو یہ پردہ آج کھلے طور پہ چاک ہوا ہوتا، لیکن ایک جلد بازی کا کام ہوا تھا تو یہ قتل کی تفتیش اپنی جگہ، اپنی موت آپ مر گئی۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ ایک غلام ہے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز میں پہنچا ہے، ظاہر بجا خنجر رکھا ہوا ہے ابو لولو فیروز نے، اور صبح کی نماز میں اس نے خنجر دے مارا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوتے ہیں،
اور جب امام وقت زخمی اور نماز نہ پڑھا سکے یا کوئی وضو کا مسئلہ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو وہ خلیفہ بنا سکتا ہے، پچھلے بندے کا ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ ٹھہرا دے گا، وہ باقی ماندہ نماز مکمل کرے گا۔ یہ اسلام کا حکم اور شریعت کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے پیچھے ہاتھ پکڑا کسی کا، جس کا ہاتھ آیا وہ عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ، ان کو مصلی پہ ٹھہرایا، انہوں نے نماز مکمل کی۔ اب ذرا غور سے سننا صحابہ کی نمازیں کیسی تھیں۔ اگلی صف سے کتنے بندے نکلے؟ بولیے، 2۔ ایک وہ یہودی نکلا مارنے کے لیے، اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف نکلے حضرت عمر کے کہنے پہ۔ پیچھے سے 2 صحابی اور آئے اور صف مکمل ہو گئی، صف بند ہے، نماز جاری ہے۔ 7 صحابہ کو زخمی کیا اس بندے نے یہاں کہ مجھے راستہ ملے، میں صف توڑوں اور واپس نکلوں، اسے راستہ نہیں ملا، اس بندے نے خود کو خنجر مار کے مار دیا، یہ یہاں مر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مرا ہے یہ ابو لولو فیروز۔ کون لایا تھا اسے، کیسے آیا تھا؟ تو یہ کیا ہوتا، قاتل تو وہیں مر گیا۔ کچھ نہ کچھ بھنک تھی ایک صحابی رسول کے غلام کو، انہوں نے وہ بات ایک موقع پہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، جب حضرت عمر شہید ہو گئے تھے اور نئی خلافت حضرت عثمان کو ملی تھی۔ حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر سن رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا میرے باپ کے قتل کے معاملے میں تو بھی ایسے تھا، تو بھی شریک تھا۔ حضرت عمر فاروق نیا قتل کا معاملہ تھا، ان کو غصہ، ان نے تلوار اٹھا کے اس بندے کی گردن اتار لی کہ یہ بھی تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ یہ کیس حضرت عثمان کی عدالت میں پیش ہوا تو وہ تھا مسلمان جو قتل ہوا، لیکن اسے کوئی خبر تھی، کوئی پتہ سر تھا اسے کہ معاملہ ہے کیا۔ اب جب کیس آیا وہ مسلمانوں کے گھر والے بھی آ گئے کہ ہمیں حضرت عمر کے بیٹے نے ہمارا بندہ مارا ہے، آپ ہمیں قصاص دیں۔ اس موقع پہ قصاصاً حضرت عمر کی شہادت کے بعد بیٹا بھی قصاص میں قتل ہو جاتا تو یہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان نے کچھ ٹائم مانگا اس کی تفتیش کی کہ معاملہ ہے کیا، کوئی معاملہ سامنے آئے، بات کیا ہے۔ اس سے پوچھا آپ نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ نے اس مسلمان کو مارا ہے، وجہ کہ مسلمان ضرور ہے، میں نے کوئی کافر سمجھ کے نہیں مارا، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ابو کے قتل کے بارے میں ایسی، اس کا معنی کوئی ٹھوس بات ان کے سامنے آئی تھی کہ بیٹے نے باپ کے معاملے میں اس کو مار دیا۔ حضرت عثمان نے اسے کہا بھتیجے آپ نے تو اسے مار دیا، اے کاش تم یہ جلد بازی نہ کرتے، اس بندے کو میرے ہاتھوں میں دیتے، ہم اس سے تفتیش کرتے، کو پتہ تو چلتا امیر المومنین کے خلاف بندہ بھیجا کس نے تھا۔ تیری جلد بازی آج اس کیس کو ختم کر گئی۔ معاملہ چلا، حضرت عثمان نے اپنی جیب سے دیت ادا کی اور جن بندوں کا وہ بندہ قتل ہوا تھا وہ بھی راضی ہو گئے، راضی نامہ ہو گیا، یہ قصاص میں قتل ہونے سے بچ گئے۔ لیکن حضرت عثمان ساری زندگی فرماتے تھے اے کاش اس موقع پہ ہمارا یہ بھتیجا جلدی نہ کرتا، جلد بازی نہ کرتا، اے کاش ہم اس معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے۔ تاریخ نے کچھ نہ کچھ اشارے دیے ہیں کہ وہ ابو لولو فیروز کے یاران عبداللہ بن سبا کی جماعت سے ملتے تھے، بس اشارے ہیں، کھل نہیں سکا معاملہ۔ حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوتا ہے، کل 12 سال خلافت ہے، 12 دن کم۔ پہلے 6 سال میں تو کسی قسم کا کوئی معاملہ ان کے خلاف نہ اٹھ سکا، ساری دنیا راضی، اپنے بھی پرائے بھی۔ 6 سال بعد حضرت عثمان غنی نے ایک فیصلہ فرمایا ہے جو عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی کو حضرت عثمان کے خلاف تحریک چلانے کا ایک جو ہے نا ایک چھوٹا سا ایک ایشو مل گیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ ذرا وہ فیصلہ سنیں اور فیصلے کا پس منظر بھی سنیں، تب جا کر آپ کو شہادت کے محرکات سمجھ آئیں گے۔ سیدنا عمر فاروق جب دنیا سے گئے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم نبوی لہرا رہا تھا، اور جب حضرت عثمان دنیا سے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عثمان کے پایہ سلطنت میں 8 صوبے تھے، وہ 8 صوبے آج ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو حضرت عثمان جسے صوبہ کہتے تھے آج وہ ملک بن چکا ہے۔ 8 صوبے حضرت عثمان کے پایہ سلطنت میں، وہ کیا تھے؟ 4 صوبے جزیرۃ العرب میں کہلاتے تھے، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 یمن، نمبر 4 بحرین۔ یہ 4 صوبے جو تھے یہ جزیرۃ العرب کہلاتے تھے۔ مشرق میں 2 صوبے اور مغرب میں 2 صوبے حضرت عثمان کے پاس تھے۔ مشرق میں ایک صوبہ تھا کوفہ اور ایک صوبہ تھا بصرہ، یہ عراق ایران اسی کے تحت ہے،
اور کوفہ کی سلطنت وہ تھی جو افغانستان اور روس تک کے علاقے حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کے دور میں یہیں سے کور کیے جاتے تھے. تو اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا حیثیت کا حامل علاقہ ہے. اور مغرب میں 2 صوبے تھے, ایک دمشق تھا اور ایک مصر تھا. دمشق آج ملک شام, مصر بھی آج ملک ہے. مصر وہ تھا جس میں فلسطین بھی شامل تھا, موجودہ اسرائیل بھی. کتنا بڑا علاقہ ہوگا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اب ان صوبوں میں کن صوبوں کے اندر فوجی چھاونیاں تھیں, یا کون سے صوبے پرامن اور زیادہ آشوب تھے, اس پہ بھی تھوڑا سا سمجھیں. ان صوبوں میں جزیرۃ العرب, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور بحرین, یمن وغیرہ. یمن میں اس زمانے میں دبئی بھی شامل ہے. یہ دبئی یمن کا حصہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فتح ہوا ہے, ورنہ دبئی پرانا دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے. میں دبئی میں تھا, راس الخیمہ سے ہم فجیرہ آئے, تو فجیرہ میں ایک بندوں سے, علماء سے ملاقات اور گفتگو پوچھ بتا میں یہ پورا معاملہ وہاں سامنے آیا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر علیہ کے دور میں یہ دبئی کا علاقہ فتح ہوا ہے. یہ یمن کے تحت کہلاتا تھا. یہ علاقے اس زمانے میں اتنے پرامن شمار ہوتے تھے, یمن, بحرین, مکہ اور مدینہ, یہ 4 صوبے, کہ ادھر فوجی چھاونی قائم کرنے کی ضرورت ہی کبھی نہیں سمجھی گئی. مدینہ منورہ پایا سلطنت تھا, دارالحکومت تھا, کیپٹل آف دا اسلام. اور مکہ مکرمہ میں تو چونٹی مارنا بھی منع ہے, کوئی فوجی چھاونی نہیں ہے. یمن اور بحرین میں بھی نہیں ہے. 4 صوبے تو بالکل پرامن 100%, یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کوئی چڑیا پھولے بغیر کوئی پر مار دے. جو 4 صوبے اور ہیں, کوفہ, یہ نیا بسایا ہوا شہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یہ بالکل بلاد کفار کے سرحد پہ, سنگم آف دا اسلام اینڈ کفر. بصرہ, دمشق اور مصر, اس کے چاروں طرف ان صوبوں کے دوسرے کفار ممالک کے سرحدیں ملتی تھی. تو ان 4 صوبوں میں فوجی چھاونیاں تھیں. اور یہ جو دوسرے 4 صوبے ہیں, مشرق اور مغرب والے, یہ ذرا کافی فوجی اہمیت کے حامل تھے. جب حضرت عثمان غنی نے خلافت کی سلطنت پر قدم مبارک رکھا تو 8 صوبوں میں 4 صوبے تو جو تھے پرامن, تو پرامن تھے. جو باقی 4 تھے ان میں 2 کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار گورنر تھے. حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار, نمبر 1 ملک شام دمشق میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اموی ہیں. نمبر 2 کوفہ کے اندر حضرت ولید بن عقبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا ایک, عقبہ بن ابی معیط, کافر تھا, مر گیا, خدا پاک نے اس کو کیا سے کیا, لیکن اس کے بیٹے کو رب نے ہدایت دی, وہ صحابی رسول بنا. جیسے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہے, تو عقبہ بن ابی معیط جیسا کافر کا بیٹا اتنا اچھا صحابی بنا کہ اسے مسلمانوں کی حکومت پہ رکھ دیا گیا, ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ. باقی جو 2 صوبے تھے, ان 2 صوبوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں اور مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ 2 حضرت عثمان کے رشتہ دار نہیں تھے. 6 سال بعد حضرت عثمان غنی نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 2 صوبے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص, ان کے گورنر میں تبدیل کر دوں, بصرہ کے اور مصر کے. خلیفہ وقت کی ثواب دید ہے, وہ جس کو گورنر رکھے جس کو نہ رکھے. اس بارے میں کوئی قرآن کا حکم تو نہیں ہے ان گورنر کو رکھنا تھا, کو نہیں رکھنا, کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں تھا. یہ خلیفہ وقت کا ثواب دیدی اختیار ہے, وہ جس کو چاہے رکھے جس کو ہٹائے. تو حضرت عثمان نے ان 2 صحابہ کو ہٹا کے اور 2 نوجوان صحابی لگا دیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہٹایا گیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہٹایا گیا. حضرت عمرو بن عاص کی جگہ عبداللہ بن عامر کو رکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جگہ حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو رکھا. اور ان 2 کو جو ہٹایا ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جن 2 کو لگایا ان 2 سے بھی ان ہٹے جانے والوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ فیصلہ نافذ ہوا, ہو گیا. عبداللہ بن سبا جو اب تک اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیاں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اور حضرت عثمان غنی 6 سال حکمرانی کو ہو چکے تھے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں آ رہا تھا بات, اس نے یہ بات اٹھائی کہ بھائی ایک جگہ اپنے رضائی بھائی کو گورنر بنا دیا, اس نے ایک جگہ ماموں کے بیٹے کو بنا دیا. یہ سلطنت ہے یا ان کی فیملی ممبرز کی رشتہ داریاں ہیں؟ بھائی رشتہ دار کو, قریبی کو اپنے قریب رکھنے کے لیے ایک اچھا عہدہ دینا اگر وہ باصلاحیت ہو تو جائز ہے. ہاں باصلاحیت نہ ہو تو اور بات,
یہ تو دونوں باصلاحیت تھے، صلاحیت پہ تو اعتراض نہیں کر سکتا تھا، رشتہ داری لے کر آیا۔ حالانکہ باصلاحیت رشتہ دار ہو تو اس کے لیے عہدہ اللہ سے مانگنا جائز ہے، قرآن کریم میں ہے، چہ جائے کہ بندہ خلیفہ نہ کر سکے۔ رشتہ دار کے لیے دلیل دوں، سورۃ طٰہٰ، سورت نمبر 20 پارہ نمبر 16۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے مولا رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، مجھے کام کرنے کے اسباب دے، واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے اچھی گفتگو عطا فرما، یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہارون اخی اشدد بہ ازری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ میرے مولا میں اپنا ایک مددگار چاہتا ہوں، اپنا ایک پشتی بان چاہتا ہوں، اپنا ایک ساتھی چاہتا ہوں، اس کو بھی نبوت عطا کر تاکہ وہ اور میں اکٹھے ہو کر فرعون کا مقابلہ کریں اور اس کے پاس جائیں۔ اے موسیٰ، آپ کی دعا کی مراد کون ہے؟ ہارون اخی، میرے مولا وہ میرا بھائی حضرت ہارون ہے، اشدد بہ ازری، اسے عہدہ دے، اسے نبوت کا منصب عطا کر، کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، ونذکرک کثیرا، مل کے آپ کا ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے عہدہ مانگا ہے۔ نعوذ باللہ کوئی خناس ذہن والا ہوگا تو اقربا پرور کہے گا یہاں۔ تو یار یہ عہدہ اپنے قریبی کو جو باصلاحیت ہو لینا اللہ سے جائز تھا حضرت موسیٰ کے لیے، تو حضرت ہارون نے اپنے ماموں کے بیٹے کو اگر گورنر بنایا وہ بھی باصلاحیت ہے، یہاں کیوں ناجائز ہے؟ دلائل اپنی جگہ، یہ میں صرف ایک دلیل دی ہے جھل کی کہ بات جائز ہے، کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن سبا نے تو منظور کچھ اور تھا نا، منظور نظر یہ کچھ اور تھے۔ یہ میں ابھی آپ کو تاریخ ابن عساکر سے دکھاؤں گا، بلکہ ابھی دکھائے دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل اور حضرت علی کے قاتل سگے بھائی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا کا ٹولہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق، یہ اس کی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 307 ہے۔ عبداللہ بن سودا و خالد ابن ملجم، یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے، خالد ابن ملجم۔ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام ہے ذرا بولیے؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ ذرا تاریخ کی اس بات پہ بھی غور کیا جائے کہ ان دونوں بھائیوں نے پیغمبر کے دونوں دامادوں کو کیوں قتل کیا ہے۔ ایک کتی چورا نلی میں نہیں رلی، کچھ وجہ ہے، کوئی معاملہ ہے۔ یہ بندہ دلیل میں دیکھے نا تو سمجھ آتے ہیں، جب ان کا قاتل ایک ہے تو ان کا دشمن بھی ایک ہے، کیونکہ یہ دونوں عثمان اور علی آپس میں ایک ہیں۔ عبداللہ بن سبا کو یہ بات ہاتھ لگی، اس نے اعتراضات شروع کر دیے، اس نے objection شروع کر دیے، اور ایسے objection، ایسے اعتراض اس زمانے کے کہ یار گورنروں کو ہٹایا گیا، ان سے حضرت عثمان ناراض تھے۔ یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تک پہنچی، جن کو ہٹایا گیا تھا، کہ میرے خلاف کہا جا رہا ہے کہ میں امیر المومنین کے حکم کے خلاف چل رہا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تاریخ خلیفہ بن خیاط میں موجود ہے، اس دھرتی کی سب سے دوسری تفسیر، اس دھرتی پہ سب سے بعد میں جو دوسری تفسیر لکھی گئی، خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ عنہ، ان کا قول نقل فرمایا ہے کہ جب ان کو کسی نے کہا کہ تمہاری جگہ تو نوجوان کو عثمان رضی اللہ عنہ نے لگا دیا، آپ کو ہٹا دیا، تو فرمانے لگے کہ جو متبادل ہے وہ صاحب تعریف ہے، یعنی جو میری جگہ ہے وہ صاحب تعریف ہے۔ اس کی وجہ کہ عبداللہ بن عامر وہ ہے، اس کی پھوپھو رسول اللہ کی قریبی رشتہ دار تھے۔ یار ہٹے جانے والے کو اعتراض نہیں ہے، اور یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اٹھائی اور اعتراضات شروع کر دی۔ اچھا، جن کو حضرت عثمان نے لگایا تھا گورنر، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے بھی کوئی کارنامے سر انجام دیے۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور غزوہ ذات سواری کو پڑھیں۔ یہ وہ غزوہ ہے جو سمندر میں لڑا گیا ہے۔ سواری کہتے ہیں صاد سے سواری، بادبان کو، جب کشتی چلتی ہے تو ایک بادبان باندھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ تو یہ جو غزوہ ہوا تھا یہ سمندر میں لڑا گیا تھا، اور اس غزوہ میں صحابہ کرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ کارنامہ ہے سر انجام دیا ہے کہ 1800 کشتیوں پر مشتمل بیڑا جو کیسر روم لایا تھا اسے منہ کی کھانی پڑی، اور بادشاہ وقت واپس گیا اور استنبول کے سرحدوں تک یہ صحابہ پہنچے ہیں۔
اور جب اس نے سوچا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں، انہوں نے تو دریا اور سمندر سے کبھی اپنا واسطہ نہیں رکھا، یہ سمندر میں ہم سے لڑیں گے کیسے؟ روم نے کہا تو صحابہ کرام نے اسے وہ ناکوں چنے چبوائے کہ اس کے رومی اتنے قتل ہوئے تھے، جب رات کو جنگ صبح کی نماز میں وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا جاتا تھا تو وہ پانی خون آلود ہوتا تھا کہ اس سے وضو کیسا کیا جائے۔ ان صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی ہے۔ میں امیر عظیمت مولانا نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیسر روم کو اس طرح جوتے کی نوک پہ رکھا تھا جیسے فٹ بال چٹیل میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ کیسر روم کپ کپا گیا تھا۔ اس زمانے کا جو کیسر اور اس زمانے کا سپریم پاور کا حکمران یہ کپ کپا گیا تھا۔ یہ جنگ حضرت عثمان غنی کے دور میں ان دو نوجوان گورنروں کی حمایت میں لڑی گئی تھی، تو جن کو رکھا گیا تھا وہ بھی قابل اعتماد تھے نا، تو وہ غلط نہیں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کا آغاز ہوا اور اس بندے نے علاقوں کا سفر شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا نے کبھی مصر، کبھی شام، کبھی دمشق، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی باہر، ادھر ادھر جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں کوئی یوں تو نہیں تھا کہ پوچھ لیا جائے تمہارے علاقے کے حالات کیسے ہیں، تمہارے علاقے کے معاملات کیسے ہیں۔ وہاں تو مہینے لگ جاتے تھے ایک دوسرے تک خبر۔ جس شہر میں جاتا ان کو کہتا آپ کو پتہ ہے عثمان غنی تو قرآن کے علاوہ فیصلے کرنے لگ گیا ہے، نعوذ باللہ کربا پرور بن گیا ہے، اپنوں کو دے دیا جا رہا ہے، اور حضرت علی اس سے ناراض ہے، حضرت طلحہ اس سے ناراض ہے، حضرت زبیر اس سے ناراض ہے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کے جھوٹے نام لیتا۔ تو نوجوان جو تھے وہ حیران ہوتے، اچھا ایسی بات ہے، اچھا ہم تو سمجھتے تھے بہت اچھا معاملہ ہے۔ وہ یوں معاملہ چلتا رہا حضرت عثمان کے خلاف ایک شہر میں، کہیں کیا ایک جگہ پکڑا گیا تو گورنر نے حضرت سعید ابن عاص نے وہاں سے اس کو کوفہ سے جلا وطن کر دیا تو یہ مصر آ گیا، اور ادھر اس نے ریشہ دوانیاں یوں ترتیبیں شروع کی ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک یہ آہستہ آہستہ اطلاعات آتی گئیں کہ معاملہ ایسا ہے۔ اسی دوران ایک کام ہوا، کوفہ کے گورنر نے دیکھا کہ میرے شہر میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کہ میرے شہر میں ایک بندہ مظلوماً قتل ہوا ہے اور ظالموں نے بہت ظلم سے قتل کیا ہے، لیکن جو قاتل ہے وہ برگر فیملی سے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور مالدار لوگوں میں سے ہے۔ اس فیملی پہ ہاتھ ڈالنا بظاہر تو مشکل تھا، لیکن یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضرت عثمان کے گورنر ہیں، انہوں نے کس کی غلط روب کو کون سا درخوب اعتنا ماننا تھا۔ انہوں نے گواہی منگوائی اور اس بندے کو لے لیا اور ان کے گھر والوں کا اس نے قتل کیا، پورا شہر گواہ کے ساسن قتل کریں گے۔ برگر فیملی کا ایک لڑکا قتل ہو گیا۔ یہ ان دنوں میں وہیں تھا عبداللہ بن سبا، انہوں نے ان کے گھر والوں سے جا کے تعزیت کی، او آپ کے بندے کو مار دیا اس گورنر نے، یہ چاہتا تو دیت دیتا اور فلاں، ظالم کی حمایت شروع کر دی۔ ان میں بھی کچھ لوگوں کے جذبے گورنر کے خلاف ابھرے ہوئے تھے کہ ہمارا بندہ قتل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے، کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارا گورنر ہے تو شراب خور ہے، نعوذ باللہ، صحابی رسول پہ الزام دے، یہ شراب پیتا ہے، اس کی گواہیاں اگر ہم برابر کر دیں نا تو امیر المومنین کے پاس چلو اور عثمان کے پاس، اس کو کوڑے لگواؤ اور اس کو گورنری سے ہٹواؤ۔ یہ جانتا تھا کہ گورنر کو کوڑے کیسے لگیں گے، شراب صحابہ کے قریب نہیں گئی، اس میں جھوٹے گواہ تیار کیے، ان بندوں کو ساتھ لیا، ادھر ادھر کر کے حضرت عثمان کے پاس وفد بھیج دیا، ہمارے گورنر نے شراب پی ہے، ثبوت کا یہ سارے گواہ ہیں۔ کہ تم کیسے گواہ ہو؟ کہا ہمارے گورنر صاحب جو تھے نا وہ صبح نماز 2 رکعت پڑھا کے کہنے لگے 2 اور پڑھا دوں، جھوٹ بولو۔ حضرت عثمان انتہائی پریشان ہو گئے کہ معاملہ ہے کہ آپ جب اتنی بڑی گواہی آ جائے تو قاضی وقت تو مجبور ہو جاتے ہیں سزا دینے پہ، دنیا میں تو وہ سزا کا حکم جاری کرے گا، آخرت میں اللہ معاملہ، سچائی جھوٹائی کا معاملہ تو آخرت میں اللہ کے حوالے۔ حضرت عثمان نے گورنر کو بلوایا، وہ آ گئے۔ اب گورنر پہ الزام ہے، الزام کے لیے سنت رسول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ دلیل دے دے گا تو پھر قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو انہیں دلیل میں 4 گواہیاں پیش کر دی، ساری جھوٹے تھی لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ان پر حد جاری کی اور گورنر معزول کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تاریخ طبری میں بھی ایک روایت اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جب کوڑے لگ رہے تھے تو ولید بن عقبہ نے حضرت عثمان کو عرض کیا کہ امیر المؤمنین گواہی میرے خلاف آ گئی ہے، بظاہر آپ حکم ٹھیک ہی کر رہے ہیں لیکن اللہ گواہ ہے میں نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں ان شاطروں کے خلاف کہاں سے گواہی لاؤں اور ان کو جھوٹا کہنے کے لیے کہاں سے لاؤں؟ بس ایک ہی وجہ، میں نے ان کا بندہ مارا تھا، وہ بھی قصاصاً مارا تھا، اللہ کے حکم سے مارا تھا۔
حضرت عثمان بڑے غور و خوض اور دور اندیش بندے تھے. فرمان لگے عقبہ ولید ابن عقبہ ایک بات کہوں کا جی کہ جس کے خلاف جھوٹی گواہی قائم ہو جائے قاضی وقت تو فیصلہ نافذ کرتا ہے. اگر یہ سزا آپ کو لگ گئی آخرت میں آپ کا اجر ہوگا, دنیا میں تو ہم قانون کے پابند ہیں. اگر میں یہاں تمہیں چھوڑتا ہوں تو الزام آئے گا وہ گورنر کو چھوڑ رہا ہے, اپنے قریبی رشتہ دار کو چھوڑ رہا ہے. اور اگر یہ سزا لگ گئی تو ہم دنیا میں تو گناہ گار نہیں ہیں, آخرت میں آپ کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان ہو. اب گورنر وقت کا انصاف دیکھو, نے کہا امیر المومنین میری پشت حاضر ہے, آپ کوڑے لگوا لیں. حد قائم کر دی گئی ہے, گورنر معزول کر دیا گیا ہے. یہ حضرت عثمان پہ الزام ہے کہ یہ اقربا پرور ہے, نعوذ باللہ, یہ قریبیوں کو عہدے دیتا ہے. اگر قریبیوں کو عہدے دیتے ہیں تو احتساب بھی ایسے کڑے طریقے سے کرتا ہے. یہ نہیں پیش کیا جاتا حضرت عثمان پہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, حد لگ گئی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت عثمان نے تو حد لگائی تھی شراب پینے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں آپ تبری کی روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس نے شراب نہیں پی تھی. تبری تو تاریخ کی روایت ہے. میں نے کہا جی دو باتیں سنو. صحیح بخاری میں جو روایت موجود ہے نا کہ شراب پہ حد لگی تھی, اتنی بات ہے کہ شراب پہ حد لگی تھی, حد لگنے کی بات ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فی الواقع بھی اس نے شراب پی تھی اور گواہی سچی ہو گئی تھی. تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ قاضی وقت کے ہاتھوں کوڑے کھاتے ہوئے اس گورنر بول اٹھاتا کہ میں نے اللہ گواہ ہے میں نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا, ان نے صرف الزام لگایا. تو نفس الامر میں ہے یا نہیں ہے یہ بات تو صحیح بخاری میں نہیں ہے. صحیح بخاری میں صرف حد لگنے کی بات ہے. پوری تاریخ کی بات تو وہاں تبری سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو اس لیے گورنر پہ بھی الزام تھا. اچھا اب معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے تو سوچا تھا کہ نہ گورنر معزول ہوگا نہ کوڑے لگیں گے اور ہمیں ایک بات مل جائے گی خلیفہ وقت کے خلاف. تو یہ تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. حضرت عثمان غنی نے نیا گورنر دے دیا, حضرت سعید بن عاص الاموی رضی اللہ عنہ. حضرت سعید بن عاص گئے تو اب اس کے خلاف شکایتیں آنا شروع ہو گئیں. یہ گورنر بھی ٹھیک نہیں ہے, اس نے یوں کیا جی, اس نے یوں کیا. کیوں؟ وہ بھی انہی جیسوں کے معاملات کو دیکھتے تھے نا, اور یہ اس کے خلاف بھی اتنی جھوٹی گواہیاں لے کر آ گئے. دوسرا موقع حضرت عثمان غنی کی نرمی دیکھیں. حضرت سعید بن عاص کے خلاف باتیں آئیں, صحابہ کرام کے فیصلے تھے کہ ان کو پکڑ لیا جائے, یہ غلط بول رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر گورنر تبدیل کرنے سے ان کی روش تبدیل ہوتی ہو تو میں دوسرا گورنر تبدیل کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو پہلے گورنر تھے ان کو ان کی جگہ پھر بھیج دیا. نرمی حضرت عثمان کی دیکھیں. حضرت سعید بن عاص کو واپس معزول کر کے بلا لیا. تو یہ کیسے ظالم ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف بھی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایسے ظالم نہیں تھے یار, معاملہ یوں ہی چلا. اچھا ذرا سنتے آئیں کہ معاملہ چلا کہاں تک تھا اور معاملہ پہنچا کہاں تک ہے. جب دوسرے گورنر کو بھی وہاں بھیج دیا گیا, تیسرے گورنر کو, اس بندے نے پھر رخ کیا ایک اور جگہ کا کہ جو ہم سازش نکالتے ہیں عثمان اس کا جواب دیتا ہے. تو ایک بندہ تیار کرو جو عثمان غنی کے پاس جائے, مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے خنجر مارے جیسے حضرت عمر کو مارا تھا بس جان چھوٹ جائے. اس نے تیار کیا ایک شخص کو جس کا نام تھا کمیل بن زیاد, یہ کوفے کا تھا, اور اس کو حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا. یہ بھی طبری میں موجود ہے تاریخ الامم والملوک کے اندر. یہ شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان غنی کے قریب ہو کے خنجر نکالا ہوا تھا قریب سے, اور مارنے کے لیے قریب آیا. تو حضرت عثمان تو رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑ چکے تھے نا, حضور کے ساتھ مل کے, وہ جنگی داؤ پیچ جانتے تھے. حضرت عثمان نے اسے قریب سے دھکا دیا, وہ دور جا گئے. اسی اسنا میں اٹھتے اٹھتے اس نے اپنا خنجر اپنی چادر میں چھپا لیا. اب جب خلیفہ وقت نے دھکا دیا, بات ہوئی اوپر نیچے, کوئی معاملہ چلا, کوئی شور شرابہ ہوا, صحابہ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کو چومنے کے لیے قریب آ رہا تھا, آپ کا بوسہ لیتا تھا, آپ نے مجھے ویسے ہی دھکا دیا. اب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اس کا خنجر دیکھا ہے, مجھے شک تھا پوری بات. اس موقع پہ جب اس نے قسم اٹھائی نا کہ اللہ گواہ ہے میں تو آپ کے چومنے آیا تھا, یوں نہیں. حضرت عثمان دل میں سوچنے لگے کہ بظاہر تو کلمہ گو ہے, اگر میں یہاں کہہ دوں کہ اس کی تلاشی لو, خنجر نکل آئے گا, اور میری وجہ سے کلمہ گو جھوٹا ہو جائے, عثمان تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. حضرت عثمان نے اپنے فوجیوں کا اس کو چھوڑ دو, ٹھیک کہہ رہا ہے, جانے دو جانے دو. تلاشی نہیں لینے دی. حالانکہ اس موقع پہ تلاشی لینا کتنا آسان تھا. خلیفہ وقت پہ خنجر اٹھا کہ جی نہیں جانے دو, میری وجہ. خیر ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ پاک جانتا ہے, اگر آپ نے غلط کیا تو اللہ کو جواب دیں گے, ٹھیک کیا تو آپ نے اچھا کیا. یہ تاریخ الامم والملوک میں یہ بندہ بھی ناکام ہو گیا. تو عبداللہ بن سبا پریشان ہے, اب معاملہ کروں کیا. اس نے ایک کام اور کیا ہے جسے کہتے ہیں میڈیا وار. پرانے زمانے کا میڈیا وار کیا تھا؟ خط لکھ کر پراپاگنڈا کرنا. وہ آن ایئر تو بات نہیں ہو سکتی تھی نا,
اس نے دیکھا ہے کہ یمن والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف یہ بات سننا پسند کریں گے. ان کو یہ خط لکھا اپنے علاقے والوں کا, پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ مدینہ سے خط آیا ہے, مدینہ سے آیا, حالانکہ اس بے ایمان نے خود لکھا ہے بیٹھ کے. اچھا کوفہ والے گورنروں کے خلاف مطلب مزاج رکھتے ہیں, ان کو یہ لکھا جائے کہ عثمان تو اپنوں کے علاوہ اس طرح کے ادھر خط, بصرہ خط, مصر خط, بحرین خط, دمشق خط, ایک ایک جگہ پہنچانا شروع کر دیں. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف معاملہ چلا ہے. اور چلتا چلتا معاملہ یہ پہنچا کہ لوگوں کے ہاں یہ ذہن بن گیا کہ نظام سلطنت بگڑ چکا ہے, مدینہ کے واقعی حالات خراب ہے. اور خطوں میں لکھا گیا حضرت علی نہیں چاہتے کہ عثمان بڑا رہے, حضرت طلحہ زبیر جیسا صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے رضی اللہ عنہ وہ بھی نہیں چاہتے. وہ یوں کہتے ہیں آپ لوگ کچھ کریں, اگر کچھ ہو سکے تو ان کی مدد کریں, وہ مدینہ میں پھنس چکے ہیں اور یہ اموی خاندان مسلط ہو, اس طرح کی باتیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. حضرت عثمان غنی تک یہ باتیں افواہیں مدینہ میں پہنچی تو اہل مدینہ نے حضرت عثمان سے پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا معاملہ ہے, یہ کہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے, یہ وجہ کیا ہے. حضرت عثمان نے تحقیقاتی ٹیم بھیجی تو تحقیقاتی ٹیم نے جن سے پوچھا پتہ چلا خلیفہ وقت کیا ہے, تو ڈر کے مارے عام بندہ شامل نہ ہوا. جو لوگ شامل نہ کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تحقیقاتی ٹیم نے آ کر کہا امیر المؤمنین معاملہ تو پرامن ہے, اندرون ایک کھاتا معاملہ تھا. حضرت عثمان نے اس پر بھی اعتماد نہیں کیا, کہا ایک اعلان اور کر دو ہر شہر میں جا کے کہ امیر المؤمنین کہہ رہے میں اس سال حج پہ آؤں گا اور تم سب بھی حج پہ آؤ, جس جس کو اعتراض ہو. اب میں مکہ مکرمہ میں عرفات کے اندر کھلی کچہری لگاؤں گا, مجھ سے پوچھنا میں جواب دوں گا. حضرت عثمان کے اس اعلان اور منادی کو انہیں پوری سلطنت میں ایک ایک جگہ اعلانات شروع ہو گئے. جب یہ اعلانات ہوئے سن 34 ہجری حضرت عثمان حج پہ آتے ہیں, شہادت سے 1 سال پہلے کی بات کرنا. وہاں لوگ آتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, جوابات ہوتے ہیں, معاملہ ہوتے ہیں, اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا معاملہ. جو بات ان نے پوچھی تھی کسی معاملے پر حضرت عثمان غنی نے ان کو یوں نہ ہو کہ جواب نہ دیا, جواب دے کر کہیں مطمئن ہو گئے اور یہ چلے گئے. جاتے وقت جب لوگ جا رہے تھے حج سے واپسی پہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو عرض کیا امیر المؤمنین آپ بہت نرمی کر رہے ہیں, میں روم کی سرحد پہ بیٹھا ہوں, میں منافقوں کے حالات سے واقف ہوں, مجھے ان کی آنکھیں بتاتی ہیں یہ غلط لوگ ہیں. یہ ابن سبا کے معاملات کے اوپر آپ بہت نرمی کر رہے ہیں. آپ ایک کوشش کریں, یا مدینہ منورہ میں مجھ سے 10,000 کی فوج منگوا لیں اور چوکی قائم کر لیں مدینہ الرسول میں, اور اپنے حالات کو ٹھیک رکھیں. اور یوں نہیں تو پھر آپ میرے پاس مدینہ منورہ سے نکل کے ملک شام آ جائیں اور اس کو خلافت کی جگہ بنا لیں. حضرت عثمان غنی نے دونوں باتیں نہیں مانی. نمبر 1 فرمایا معاویہ اگر 10,000 فوج مدینہ منورہ میں میری ذات کی حفاظت کے لیے آئے گی, چوکیاں بنیں گی, ناکے بنیں گے, گھر گھر کی تلاشیاں ہوں گی, دوسرے لفظوں میں کہوں ہر جگہ ID کارڈ چیک ہوگا, معاملات سامنے ہوں گے, اور اہل مدینہ تکلیف میں ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اہل مدینہ کو تکلیف میں مبتلا کرے اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. معاویہ یہ کام عثمان اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا. امیر المومنین میرے پاس ملک شام آ جائیے, ہم آپ کی حفاظت وہاں کریں گے, ادھر تو ہم ناکوں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ, امام سمہودی رحمہ اللہ نے عجیب حضرت عثمان کا جملہ نقل کیا. فرمایا معاویہ وہاں میرے پاک پیغمبر کا روزہ ہے, مجھے رسول اللہ کا پڑوس ملے گا, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہاں نہیں ملے گا. میں اپنی جان کی سکوٹی کے لیے رسول اللہ کے قرب کو چھوڑ دوں, میں حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. لگے ہاتھوں ایک بات کرتا جاؤں, پڑوس زندوں کا ہوتا ہے, قبرستانوں کا نہیں ہوتا. حضرت عثمان کا یہ جملہ عقیدہ حیات النبی کی دلیلوں میں ایک دلیل ہے, قبرستانوں کا پڑوس نہیں ہوتا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تو سورۃ فاتحہ سے بھی حیات النبی کے ثبوت دے کر آگے چلتے ہیں. میں نے کہا آنکھوں سے کچھ نظر آئے تو بندے کو کہہ دینا پڑتا ہے. میں دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں, آپ سے ٹوٹتی ہے تو آپ توڑ لیں, نہیں ٹوٹتی تو آپ نہ توڑیں, پھر قبول کرنا بھی سیکھیں. بعض اوقات لوگ حق بولتے نہیں ہیں, حق قبول بھی نہیں کرتے. وہ خدا کے بندے بول نہیں سکتے تو قبول تو کرو نا, بول نہیں سکتے تو قبول تو کرو. کہتے ہیں گونگوں کو یہ گلا ہے کہ غلط بولتا ہوں میں. آج کل وہی منظر میرے سامنے, گونگا کہہ رہا ہے یہ غلط بولتے ہیں, جس کو خود بولنے دا والی نہیں آتا, جس کو خود بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ بولے گا. اور اندھوں کو یہ گلا ہے کہ بالکل بدصورت ہے چہرہ اس کا, اندھے کو آنکھ سے کوئی دکھتا نہیں ہے تو بدصورت اور خوبصورت اس کے یہاں کیا ہے. تو بات وہ کرے جو بات بنے نا. وہ آنکھوں سے اندھا اور نام چراغ شاہ ہو تو وہ چراغ نہیں بن سکتا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا, توجہ رکھنا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دو باتیں حضرت معاویہ کی چھوڑ دیں، کہا جی میں نہیں آتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا توجہ رکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا ہوتا یا اپنے اقربا پرور ہونے کا معاملہ رکھا ہوتا تو مان لیتے نا، لیکن آخر دم تک اپنے دربار پر بھی کوئی دربان نہیں ٹھہرایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عثمان کی بات سن کے سارے واپس ہوئے ہیں۔ اب عبداللہ بن سبا کو عرصر نو اپنی جماعت کو پھر اٹھانا تھا، اس نے پھر اٹھانا شروع کیا، اور اس بار حضرت عثمان کے خلاف پراپیگنڈے کی ترتیب بدل گئی۔ وہ خطوط اور پراپیگنڈے اور ایک ایک جگہ جا کر جب تقریریں کرتا تو تقریروں میں کہتا اللہ کو خوش کرو، رسول اللہ کی بات مانو اور روزے رکھا کرو، گالیاں نہ دیا کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ اور حق دینا سیکھو۔ لوگ سمجھتے حق کا مطلب ہے بیٹی کو حق دو، بہن کو حق دو، اولاد کو حق دو، ماں باپ کو دو۔ یہ ایستا ایستا حق اور نکالنا شروع کر دیا کہ ایک بات کروں کا جی کا حکمران جاتا ہے تو اس کی اولاد کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو رشتہ دار تو تھے یار، حضور کا چچا عباس رضی اللہ عنہ موجود تھا، رسول اللہ کا داماد اور کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھا، ان کو خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ یار عباس حضور کے چچا، ان کو دی جاتی، حضور کے خاندان کا حق مارا گیا۔ وہ حضرت علی کو دی جاتی، حضور کے خاندان کا حق مارا گیا۔ پہلے ابو بکر آ گئے، پھر عمر آ گئے، پھر عثمان اب قابض بیٹھے ہیں۔ یار کچھ تو سوچو، حضور کے خاندان کو نہیں جانتے؟ اوے تم اپنی نمازوں میں اللہم صلی اللہ کے بعد آل محمد پڑھتے ہو، آل محمد کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، اٹھو اور چلو مدینہ، وہاں پر جا کر بات کرو، علی کو اس کا حق ملے۔ یہ باتیں اس نے اب یہ پراپیگنڈے شروع کی اور یہ ترتیبیں شروع ہوئی۔ عام جو بندے تھے، نوجوان طبقہ تھا، وہ تو عام سوچنا اچھا یار واقعی حضور کی فیملی کو تو متاثر کیا گیا، ان کا تو معاملہ سامنے نہیں ہے، لیکن جو معاملے کی تہ تک جانتے وہ اس کو کہتے کہ ایک بات کہیں، جی ہاں نماز میں اللہم صلی اللہ محمد کے بعد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو حضرت عباس اور حضرت علی آل محمد ہیں؟ جی ہیں، یقیناً ہیں۔ تو ان دونوں نے پوری آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تو ابو بکر کو خلیفہ مانا، ان دونوں نے پوری آل محمد سمیت تو حضرت عمر کو مانا، ان دونوں نے پوری آل نبی سمیت تو حضرت عثمان کو مانا ہوا ہے۔ تجھے کیا مسئلہ ہے یار؟ تجھے کیا پرابلم ہے یار؟ کچھ بھی ہو پھر بھی حضور پاک کے خاندان کو حق دینا۔ اب یہ اس نے وار شروع کیا، اور اس وار پہ طریقے پر 7 خطوط میں لوگوں کو باتیں بھی کرتا، خطوط بھی لکھتا، اور یہاں پر ایک جملہ کہتا کہ یار آپ کو پتہ ہے اندر سے تو حضرت علی بھی قائل نہیں ہے، اندر سے تو حضرت طلحہ اور زبیر بھی قائل نہیں ہے، اور یہ اتنے سال ہو گئے خلیفہ وقت بیٹھا نہیں، کسی اور کو موقع دیا جائے، یوں ہو۔ تبدیلی کا نام لے کر عبداللہ ابن سبا اٹھ پڑا۔ یہ معاملات اس نے چلائے اور اس نے یہ پوری کی پوری باتیں عوام میں پہنچائیں۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض ہے تو ہم آپ کے ساتھ مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ کچھ بغض میں چلے، کچھ حسد میں چلے، اور کچھ معاملے کی تحقیق میں چلے۔ اب جب مدینہ منورہ آنا تھا تو مدینہ آتے نا، اس نے مصر سے بندے لیے، سنیں اب، مصر سے، یمن سے، بحرین سے، بصرہ سے، کوفہ سے، جن کو بلوائی کہتے ہیں نا، ان کو لیا اور مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر دور جگہ پر ٹھہرا دیا۔ آپ لوگ یہاں ٹھہریں، وہاں کے حالات بڑے عجیب ہیں، خراب ہیں، ہم جاتے ہیں کوئی پتہ شتہ کر کے آتے ہیں۔ یار جن بندوں کو لے کر آئے ہو ان کا امیر المومنین سے آمنا سامنا کرا لو نا، فیس ٹو فیس بات کرا لو۔ نہیں، کچھ ان کے نہیں، آپ میں سے ایک نمائندہ دے دو، آپ ایک نمائندہ دے دو، اس طرح بہت سی ایک جماعت لے کر یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی سے ملا۔ بندہ بعضوں کا جھوٹ بولے نا تو جھوٹ اپنے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسے ہو نہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ بات شاید پکی ہو گئی تھی کہ حضرت علی شاید اندر سے حضرت عثمان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جب حضرت علی کو ملا تو حضرت علی نے کہا تو ہم تو دل و جان سے امیر المومنین کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے نام پہ غلط پراپیگنڈا بند کرو، ورنہ یاد رکھنا ہم نے تلوار زنی اللہ کے رسول سے سیکھی ہے۔ حضرت طلحہ کو ملا، حضرت زبیر کو ملا، باقی صحابہ کو، سب کا ایک ہی جواب تھا۔ اسی اسنا میں بات حضرت عثمان تک آئی تو حضرت عثمان کو حضرت علی نے مشورہ دیا، امیر المومنین ایک کھلی کچہری اب مسجد نبوی میں بھی لگنی چاہیے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو سمجھا یہی ہے کہ اب کھلی کچہری یہاں بھی لگے۔ اب یہ پھر مسجد نبوی میں سب جمع ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے سامنے اعتراض اور جواب۔ 10 باتیں حضرت عثمان کے خلاف لے کر آئے اور حضرت عثمان نے ان 10 باتوں کا جواب دیا۔
اس پر میرا تفصیلی کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کو سن لینا، لیکن میں سرسری یہاں آپ کو وہ اعتراضات بتاتا ہوں جو امیر المؤمنین وقت پہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ نمبر 1 کہا جنت البقیع کے ساتھ ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ کو آپ نے اونٹوں کی چراگاہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا حما الا للہ وللرسول، چراگاہ بنانے کا جو اس طرح کے معاملے کا اختیار ہے وہ اللہ رسول کو ہے، آپ نے کیوں کیا؟ یہ حضور کی مخالفت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو خلافت پہ عہدہ براجمان دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بس یہی سوال ہے؟ جی ہمارا سوال پورا۔ کہا تم نے تو یہ فرمان سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے حضور کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ یہ حضرت علی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر سارے صحابہ بیٹھے رضی اللہ عنہم، ان سے پوچھو نسلی اور قبائلی تعصب میں کوئی آدمی وڈیرا چراگاہ پہ قابو ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح مسلمانوں کے مال پر قابض نہیں ہونا دیا جائے گا، عوام کے مال پہ اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہوگا۔ پتہ چلا کسی کو غاصب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور میں نے یہ جو چراگاہ بنائی ہے بیت المال کے اونٹوں کے لیے بنائی ہے، عثمان کے ذاتی اونٹ نہیں چرتے، یہی تو اللہ رسول کا حکم تھا۔ اچھا یہ بات تھی، اچھا یہ اعتراض ختم۔ اب دوسرا سوال انہوں نے دوسرا اٹھا دیا، آپ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھا ہے لغت عرب، لغت قریش، حالانکہ قرآن تو 7 لغتوں پہ اترا تھا، آپ نے باقی لغت کے نسخے کیوں ہٹوا دیے؟ یہ ناشر قرآن حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے نا۔ حضرت عثمان کے سامنے یہ سوال ہوا، حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا، کہا یہ کوئی صرف میرا فیصلہ ہے؟ یہ مکمل اجماع صحابہ سے، سب اہل بیت اور نبی کے صحابہ بیٹھے، ان سے پوچھ لو۔ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن 7 زبانوں پہ اترا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، لیکن اب عجم تک ہمارا دین پھیل گیا ہے۔ عرب تو جانتے ہیں کہاں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں شد، کہاں مد، کہاں پیش پڑھنا ہے، عجم تو نہیں جانتے، انہیں تو معنی نہیں پتہ، وہاں اگر نقطے لکھے ہوئے نہ ہو تو یعلمون اور تعلمون کو فرق نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس لغت کو باقی رکھا ہے جو میرے پاک پیغمبر کی لغت تھی، لغت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھا ہے، باقی لغات کو چھوڑ دیا ہے تاکہ جس زبان میں اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے وہ زبان امت تک پہنچے۔ ہم نے تو اس طرح رکھا ہے۔ آپ کو رسول اللہ کی زبان میں قرآن کا نسخہ قبول نہیں ہے؟ اب تو لینے کے دینے پڑتے تھے۔ اچھا جی ہمیں پتہ نہیں تھا، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک اعتراض اور آیا، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حج پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس بار حج کیوں ہے؟ آپ نے سن 34 ہجری میں تو آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے حضور کے دین کو بدل دیا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی دلیل آ گئی ہے۔ یار کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہوں سرکل روڈ کو بند کرا کے خالی کرا دیا جائے اور ایک بندہ کہے ہٹ جاؤ، مال آ رہا ہے۔ اب سب دکانداروں نے شٹر نیچے کر کے ٹھہر گئے، یار کیا مال آ رہا ہے، روڈ بلاک ہو گیا، ذرا دیکھیں۔ ادھر سے دیکھا تو ایک بندے نے ایک بھیڑ پکڑی ہوئی ہے اور اس کی رسی لے کر آ رہا ہے، جی میں مال لایا ہوں۔ یہ دلیل ہے حضرت عثمان کے خلاف؟ آپ جی 4 رکعت پڑھتے ہیں، حضور نے 2 پڑھی تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت وہیں پر مسافر تھے، میری تو شادی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، میرا تو اپنا حال و عیال ہے، جو مسافر ہوتا ہے وہ 2 پڑھتا ہے، جو مقیم ہوتا ہے وہ 4 پڑھتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ اعتراض بھی گیا۔ ایک اعتراض اور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جلا وطن کیا تھا جس کا نام حکم تھا، وہ آپ کے چچا تھے، حضور نے مکہ سے نکال کے اس کو طائف بھیج دیا تھا، حضور علیہ السلام نے جلا وطن کیا تھا، آپ نے اسے مدینہ بلوایا ہے، کیوں بلوایا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے آدھا سچ سنا ہے، پورا نہیں سنا۔ حضور نے جلا وطن کیا تھا، چچا بھتیجے کے بارے میں میری اللہ کے رسول سے بات ہوئی تھی، کتنا عرصہ وہ جلا وطن رہے گا اور اس کے بعد واپس آئے گا۔ میں نے اللہ کے رسول سے عہد نامہ لے لیا تھا، جب 5 سال مدت پوری ہوئی، اب تو 15 سال ہو گئے، اب میری خلافت تھی تو میں نے چچا کو مدینہ سے مدینہ بلوایا ہے، مکہ نہیں بلوایا جہاں سے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا۔ اس میں کون سی مخالفت ہے؟ جب مدت ہی ختم ہو گئی اور میرے پاس یہ معاملہ اور یہ حدیث اور یہ ترتیب۔ اچھا آپ نے پھر ان کو انعام کیوں دیا ہے؟ کہا میرا چچا ہے، اپنی جیب سے انعام دیا، کوئی بیت المال سے تھوڑی دیا ہے، بیت المال کا خازن بیٹھا، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، میں نے کوئی بیت المال مسلمانوں کے پیسے دیے ہیں۔ آپ نے 25,000 دینار اس کے بیٹے کو دے کر اپنا منشی رکھا ہے، کہا جو اس کے بیٹے کو رکھوں یا بھتیجے کو رکھوں، جو خط اچھا والا ہوگا اس کو منشی رکھوں گا، پینٹر رکھوں گا، اس میں تمہارا کیا لینا دینا؟ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ کہا کہاں سے آئے تھے؟ کہ یہ پرانے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا لقب تو مجھے دیا ہے،
میں تو احد کے فلاں موقع پہ تبوک کے موقع پہ اتنا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی تجارت سے پیش کرتا تھا. حضور پاک علیہ السلام یوں درہم اور دنانیر کو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ما ذرہ عثمان بعد ھذا اليوم، عثمان تو نے وہ نیکیاں کی ہیں، اللہ کو اسی برے عمل کا بدلہ تجھ سے نہیں پوچھے گا. یہ مجھے بشارتیں ملی ہیں. میں نے رسول اللہ کے دور میں بیر روما خرید کے وقف کیا تھا، یہودیوں کو ناکے و چنے چبوائے تھے. حضور نے صرف اتنا فرمایا تھا مجھے اس کنویں کا پانی اچھا لگتا ہے، میں نے اپنا مال داؤ پہ لگا کے حضور کے گود مبارک میں وہ کنواں رکھ دیا تھا. مجھے تو اللہ نے پیدا ہی مالدار بنا کے کیا تھا. وہ ایک وقت آیا مجھے چاچا نے نکال دیا، کچھ عرصہ رہا میں بغیر مال کے رہا، پھر میں نے تجارت شروع کی ہے. رب نے میرے اندر برکت عطا فرمائی ہے مال کے اندر. تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے؟ میں تو پرانا ہدیہ دیتے ہوئے آ رہا ہوں، تو اس ہدیہ دینے میں تمہیں کون سے اعتراض ہے؟ یہ معاملہ بھی کیا. ایک سوال اور آ گیا، آپ نے چھوٹی عمر کے صحابہ کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. کمال عثمان غنی کی ذات پہ، حیات نبوی کے اندر، زندگی پیغمبر کے اندر عمل کو پیش کر کے ان کا منہ بند کیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر کو تیار کیا تھا، ذرا اس کا نام بتاؤ. کہا جیش اسامہ. کہا اسامہ کا پورا نام. کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. کہا اسے جیش اسامہ کیوں کہتے؟ اس پہ تو ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور یہ فقیر بھی تھا، ہم سب تھے، اسے اسامہ کے نام سے کیوں کہتے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں امیر بنایا تھا حضرت اسامہ کو، اس لیے اسے جیش اسامہ کہتے ہیں. حضرت عثمان نے پوچھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں حضرت اسامہ کو جب حضور نے امیر بنایا تھا، اس پر ابو بکر عمر عثمان پر بھی امیر بنایا تھا اور ہمیں مامور بنایا تھا، حضرت اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی 17 سال تھی. کہا شرم تمہیں نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصلاحیت نوجوان کو اتنا بڑا عہدہ دیں کہ ابو بکر عمر عثمان اس کی ماتحت میں آ جائیں اور میں باصلاحیت نوجوان کو عہدہ دوں. تمہیں کیا ہے؟ میں زبان رسالت سے دلیل لایا ہوں، توڑو اس دلیل کو. کہاں سے توڑتے یہ دلیل؟ یہ دلیل بھی گئی. چھٹا اعتراض، آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو 5واں حصہ دیا تھا مال کا. کہا وہ صحابی رسول ہیں، گورنر مصر ہیں، ان کا مقابلہ ہوا تھا اس بے ایمان عیسائی سے جس نے کہا تھا مسلمانوں کے سردار کو جو قتل کر کے لائے گا عبداللہ ابن ابی سرح کو، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اسے آدھی سلطنت دوں گا. تو عبداللہ بن ابی سرح کو میں نے کہا تھا اس کا قلعہ کما کرو اور رومی سلطنت کے بادشاہ کیسر کو ناکو چنے چوا، میں تجھے 5واں حصہ انعام پہ دوں گا. عبداللہ بن ابی سرح نے اعلان کیا لوگوں میرے سر کی قیمت اپنی جگہ، لیکن اس رومی سردار کا سر جو لائے گا اس کی بیٹی سے اس کے قاتل کا نکاح کیا جائے گا. اور آسمان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جب خود عبداللہ بن ابی سرح نے اس رومی سردار کا قلعہ کما کیا، اس کی گردن کو اس کے سر سے جدا کیا اور اس کی بیٹی سے نکاح کیا اور مسلمانوں کو روم جیسی فتح ملی ہے. تو 5واں حصہ اسے میں نے دیا ہے. لیکن جب تمہارے اعتراضات آئے تو میں نے کہا ابن ابی سرح مال کے لالچ میں تو ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر اس پر اعتراض ہے تو واپس کر دے. اس نے کتنے عرصے سے وہ پیسے واپس کر دیے ہیں، تمہیں اب بھی اعتراض ہے؟ حق تھا اس سے زیادہ ملتا. حضرت ابو بکر عمر بھی دیتے تھے اس طرح کے انعامات کہ کوئی جنگی کام بہت اچھا انجام دے. تم تو گھر میں بیٹھے ہو، ان سرحدوں والوں کو سلام پیش کرو جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تم الٹا ان کے خلاف بات کر رہے ہو. تو وہ بھی پیسہ واپس آ گیا، یہ اعتراض بھی ختم. ایک اعتراض یہ تھا کہ نہیں آپ اچھا بہرحال اس طرح کے اعتراضات ہیں جو اعتراضات ہوتے گئے اور حضرت عثمان غنی ان کے جواب دیتے گئے اور سارے جوابات میں لاجواب ہوئے. جب لاجواب ہوئے حضرت عثمان غنی نے کہا پوچھو اب تم اعتراض کیا، اب بندے جو لائے ہو بات کیا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب بات کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں گورنر مصر بدل کے دے دیں. اب سنیں. کہا پھر ہم یہ لشکر لے کر واپس چلے جائیں گے. کہا جی ٹھیک. حضرت عثمان اور صحابہ راضی ہوئے، دستاویز لکھی گئی کون دے. اب ان نے بندہ نکالا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو لے آؤ. اب دیکھو حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو لڑانے کی سازش. کہا انہیں گورنر بنا دو. کہا جی ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے کہا میرا بھتیجا ہے، ہمیں کیا مسئلہ، یہ لو وہ گورنر ہوگا، لے جاؤ اسے، وہاں والا گورنر معزول ہے وہ واپس آ جائے گا، یہ خط لو. یہ خط لے کر گئے ہیں اپنے اپنے قافلوں. کیا بتایا کہ حضرت عثمان نے ہماری بات مان لی ہے، بس اب آہستہ آہستہ ہم واپس ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہوتے، 1-2 دن میں ہوں گے. ایک چال اس کے ذہن میں تھی، ادھر سے مدینہ سے اللہ حافظ کر کے گیا، 100 کلومیٹر دور اپنے فیملی اپنے لشکروں والوں کو اعتماد میں لیا، کہ خط مل گیا، ہم یہ جا رہے ہیں، اگر یہ گورنر تبدیل ہو گیا نا پھر یہاں سے کوچ کر لیں گے.
اب کوچ کر جاؤ نا، بات ختم ہے۔ کہا جی نہیں، دل میں کچھ اور بس رہا تھا۔ 1 سے 2 دن گزرے، ابھی راستے میں تھا کہ ہاں پڑ گئی اور وہ بندے واپس آ گئے۔ اور جی کیا ہو گیا؟ کہا عثمان غنی نے ایک خط ہمیں دیا ہے اور ایک خط خفیہ لکھا اور ہم سے دھوکہ کیا۔ دوسرا کون سا خط ہے؟ کہ یہ دیکھو دوسرا خط ہے عثمان غنی کا خط، اس پہ لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر جب مصر پہنچے نا، یہ ابو بکر کا بیٹا، اس کی گردن قلم کر دو۔ اب جس گورنر کو عہدہ ملا ہے اور وہ خوش ہے کہ میں گورنر بن چکا ہوں، اسے پتہ چلے جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھے قتل کرنے کا حکم خفیہ خط میں دے رہا ہے، اس کا اختلاف نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیا اختلاف تھا؟ ان جیسے غلط فہمیوں میں مبتلا کیا تھا عبداللہ بن سبا اور اس کے کارندوں نے، ان جیسے معاملات میں یہ لے کر مدینہ پہ پھر دھاوا بولا ہے۔ یہ شہادت عثمان کا ثانیہ ہوتا ہے۔ یہ واپس آتے ہیں، ہاں جی آپ نے دوسرا خط لکھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی قسم میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں نے نہیں لکھا، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس نے خط لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا ہے۔ وہ گورنر بھی واپس آ گیا، ہاں آپ نے میرے خلاف لکھا ہے۔ لڑائی بڑائی ہوتی ہے، معاملات چلتے ہیں۔ ادھر جب لڑائی ہوئی تو حضرت عثمان غنی کو حضرت علی سمیت صحابہ نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین یہ باغی بنتے جا رہے ہیں لوگ، اور فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، قرآن کا حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جب تک اللہ کے حکم کی بات نہ مانے۔ آپ ان کے سب کے سر قلم کریں اور اس زمین سے ان خناسوں کو پاک کر دیں، ان خناسوں سے اس زمین کو پاک کر دیں۔ حضرت عثمان فرمان لگے آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن میرا حکم آنے تک انتظار کرنا، خبردار جو کسی نے کچھ کیا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی بات نہ مانے۔ یہ السنہ امام ابو بکر خلال کی دیکھیں پہلی جلد، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان اتنا غصہ ہوئے اس بات پہ کہ جو کچھ غصے میں ایک دوسرے کو کہنا تھا کہہ ڈالا، قال ما قال۔ اور کچھ ٹائم بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات ایک متفق ہوئی تو دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی میں اکٹھی نماز پڑھنے آئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ آج جو صحابہ کی لڑائی بتاتے ہیں نا، وہ بات والا غصے والا راضی نامہ بعد میں نہیں بتاتا۔ یہ ابو بکر خلال رحمہ اللہ کی پوری تفصیل سننے میں موجود ہے۔ اختلاف ہو جاتا تھا تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، لیکن وہ اختلاف ہوتا تھا، مخالفت اور خلاف نہیں ہوتے تھے، وہ دوسرے کی عزت اور پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت عثمان نے حضرت علی کو اعتماد میں لے لیا کہ میں تمہیں کیوں لڑائی کا حکم نہیں دے رہا ہوں۔ جب سب صحابہ جب انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اب کہتے ہیں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے مدینہ کی زمین کو خونخوار ہونے نہیں دیتا، مجھے حضور نے حکم کیا تھا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، جب منافق کہیں خلافت چھوڑ دے تو نہ چھوڑنا۔ اس موقع پہ حضور نے مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا، میں لڑوں گا نہیں چاہے میں شہید ہو جاؤں، اور میری شہادت تک تمہیں میری طرف سے حکم ہے کہ تم نے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اس سے زیادہ نرمی کہاں سے لاؤ گے؟ اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ اس سے بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری کا کیا مقام ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی بردباری بڑی مشہور ہے، لیکن عثمان کی بردباری بھی اس سے کم نہیں ہے۔ حلیم الطبع آدمی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس موقع پہ بھی انہیں سمجھاتے رہے، حلف دیتے رہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں۔ گھر کا محاصرہ ہوتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتے، مسجد نبوی کی نمازیں موقوف ہیں، یا یزید کی دور میں ہوا ہے مسجد نبوی کی نمازیں موقوف، یا ان جیسے بے ایمانوں کے دور میں ہوا جن نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کوئی پانی کی چیزیں کوئی باقی چیزیں تو وہ نہیں لانے دیتے، اور صحابہ کرام لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں جی لڑنا نہیں، امیر المومنین نے منع کر دیا، اب کیسے لڑیں گے؟ گھر میں جو اشیاء خرد و نوش تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں البدایہ کی روایت اٹھائیں، اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے کندھے پر چھوٹا مٹکا اٹھا کر لا رہے تھے کہ ایک بلوائی نے تیر مارا اور وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، گویا الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ یار میں نے کوئی چوڑیاں گویا نعوذ باللہ تو نہیں پہنی ہوئی، لیکن میرے ہاتھ بند ہیں امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، ورنہ آج یہ میرا مٹکا جو امیر المومنین کا پانی لے کر جا رہا ہوں، ان کی جرت یہ توڑ کے دکھاتے، ان کی جرت یہ توڑ کے دکھاتے۔ کتنا عرصہ، علماء نے 40 دن کے لفظ لکھے ہیں، اس کنویں سے بھی پانی بند ہو گیا جس کنویں کو حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں پہ واقف کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں سے ایک بات کرتے ہیں کہ لوگوں یہ کیا معاملہ تم نے شروع کر لیا، یہ کیا معاملات میں تم لوگ آ گئے ہو؟
کیوں میرے خون کے در پہ ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ فرمان لگے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں لکھا تھا؟ کیا میں رسول اللہ کا سچا صحابی نہیں تھا؟ تم نے میرے اوپر پانی بند کیا، کیا میں نے اپنے پیسوں سے وہ زمین کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو نہیں دیا تھا ظالموں؟ کیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں نے اپنی زمین خرید کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں شامل نہیں کی تھی؟ اس طرح حضرت عثمان غنی نے ایک اصلاحی خطاب فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ ثالث نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح اس خطاب میں واضح کر دیا۔ جو اس مجمع میں مخلصین لوگ تھے نا وہ ہٹ گئے، کچھ رہ گئے عبداللہ بن سبا کے ساتھ۔ جب لڑائی عروج پر پہنچی ہے اور پانی وغیرہ بند اور یہ وہ اور گھر کے معاملے ختم، اس موقع پہ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ اس بات پہ جھگڑ پڑے کہ امیر المؤمنین ہم سے یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ ظلم پہ ظلم کریں، آپ ہمارے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں۔ کہا جی نہیں، آپ نے نہیں لڑنا۔ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی کہنے لگا پھر میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم ان کے جو ظلم برداشت کریں اور آپ ہمیں کہتے ہیں آپ نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پہ حضرت عامر ابن عاص اپنی فیملی کو لے کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہ مدینہ منورہ میں اس موقع پہ موجود نہیں رہے۔ باقیوں کو حضرت عثمان نے ویسے حج پر بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، اس دفعہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، چلے جائیں، یوں کر کے بھیج دیا۔ اور مدینہ میں کل 17-18 مسلمان کے قریب بندے رہ گئے ہیں، اور معاملہ چلتے چلتے ایک دن پہلے حضرت عثمان خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، فرمایا عثمان کل کی افطاری آپ میرے پاس آ کر کرنا۔ اس سے حضرت عثمان غنی کے دل کو مزید تقویت ملی کہ میں حضور کے فیصلے پہ صحیح ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ فرما سکتے تھے نا کہ لڑائی شروع کر دو۔ کہا نہیں، افطاری میرے پاس کریں گے۔ اگلے دن بیوی کو فرمایا کہ مجھے پاجامہ دے دیں، آج تک ہمیشہ تہبند پہنا تھا، کہا پاجامہ کا ہو سکتا ہے میرے قتل کے اوپر آئیں تو سطر ظاہر نہ ہو، میں سطر کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم کے 40 ختم ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اس دن درباریوں کو بلایا اور سب کو، اور وہ جو اوپر ٹھہرے تھے، اور پیرہ داروں میں آپ کو پتہ ہے کون کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، اور اس طرح کے صحابہ کرام شامل ہیں۔ بڑے صحابہ کو تو عثمان نے گھر بھیج دیا، جو چھوٹے ان کی صاحبزادے پیروں پہ ٹھہرے ہیں نا، تب قاتب نے ساتھ میں حضرت عثمان نے ان سب کو کہا بیٹا آپ گھر جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، اللہ خیر کرے گا، آپ جاؤ۔ 20 غلام تھے، ان کو آزاد کیا کہ اس شرط پہ آزاد کر رہا ہوں، میری طرف سے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ آزاد ہو گئے، چلے۔ آخر میں حضرت حسن کہتے ہیں حضرت حسن کونے میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنے لگے، تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے میری بات مانیں، آپ چلے جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں، میں نے سب کو بھیج دیا، آپ بھی جائیں۔ لرزتی دل کے ساتھ اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اور برستی آنکھوں کے ساتھ حضرت حسن وہیں سے نکلے ہیں، یہ واپس آئے ہیں۔ پیچھے جو معاملہ ہوا نا اس موقع پہ، محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی تو صحیح، یہ گھر میں آئے ہیں شہادت کے عین دن، حضرت عثمان سے گفتگو کی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ تو میرے چاچا تھے، آپ نے میرے قتل کا مسئلہ لکھا۔ یوں گفتگو کے دوران اتنا غصہ ہوئے کہ حضرت عثمان کی داڑھی مبارک تک ان کا ہاتھ گیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے ان کو فرمایا کہ بھتیجے آج تیرا ابو بکر ہوتا تو تجھے یوں کرنے دیتا؟ اس پہ لرز، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کہہ رہا ہوں، میں نے تیرے قتل کا خط نہیں لکھا، جھوٹ بولتے ہیں یہ، میرا آپ سے کیا مسئلہ، میں تو آج بھی آپ کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں اور تو اس کی اولاد یوں۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سچ کو محمد بن ابی بکر نے دیکھا نا، کہا میں معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ کر باہر نکلے، لوگوں کو کہا ذلیلو یہاں سے چلے جاؤ، جو میرا اعتراض تم نے میرے اوپر ڈالا تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا، میرا دل صاف ہے۔ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ کون کہتا ہے صحابی رسول یہاں قتل میں شریک تھے؟ کون سے صحابہ تھے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی کا خالی موقع دیکھ کر گھر کو، یہ آخری بے ایمان یہاں پر کودے ہیں گھر میں، اور گھر میں کود کے حضرت عثمان سے لڑائی شروع کی ہے۔ ایک شخص ہے عبد الرحمن بن عافقی، یہ ملعون حضرت عثمان کے قاتلین میں ہے، اس نے پہلا برچ حضرت عثمان کے سر پہ مارا تو خون کا فوارہ نکل کے قرآن کریم کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 137 سورۃ بقرہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ آیت رنگین ہو گئی حضرت عثمان کے خون سے۔ دوسرے نے نیزہ مارا تو حضرت عثمان فرمان لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ جملے اس طرح ایک شخص آیا جس کا نام سودان بن حمران ہے، اس ظالم نے حضرت عثمان غنی کے خلاف تلوار کھینچی تو خواتین کا جو زنان خانہ تھا علیحدہ، حضرت عثمان قصر خلافت میں شہید ہوئے ہیں، زنان خانہ علیحدہ تھا، وہاں سے حضرت نائلہ دوڑتی ہوئی آئی، سیدنا عثمان ابن عفان کی بیوی،
حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، خاتون ہے، تجربہ نہیں تھا، تو اس نے تلوار یوں زور سے کھینچی کہ ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان نے چیخ کے فرمایا آپ اندر جاؤ۔ ایک اور ظالم آیا جس کو الموت الاسود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے سینے پہ بیٹھ کر ایک تلوار گھسیڑی ہے جس تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی اور شور شرابہ میں جو 20 غلام آزاد ہو کے گھر گئے تھے، جن صحابہ کو حضرت عثمان نے گھر بھیجا تھا نوجوانوں کو، وہ غافل نہیں بیٹھے تھے لیکن حکم کے پابند تھے تو چلے گئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی میں حضرت ابو ہریرہ زخمی ہوئے ہیں، حضرت حسن زخمی ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ یہ تاریخ میں البدایہ والنہایہ واضح لکھتی ہے، یہاں پر حضرت عثمان کے 2 غلاموں نے یہ سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر کو یہی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں ساتھ دیا تھا۔ اور یہاں صاحب یہ پھر چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں جنازہ اٹھا ہے، جنازے کے بعد تدفین ہے، جنازہ پڑھایا گیا ہے، معاملات ہے یہاں، لیکن ایک صحابی رو کر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو باندھا ہوا تھا امیر المومنین نے، جو 17 افراد اس وقت موجود ہیں۔ میں صحابہ کا تبصرہ اگر آپ کو سناؤں نا، حضرت ابو عمید ساعدی حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں لوگو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت تک اپنے چہرے پر ہنسی نہ لاؤں کہ میں نے یہ حادثہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ حضرت سعید بن زید اشرف مشرق کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں لوگو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس کا دل ہوتا عثمان غنی کی شہادت پہ، لیکن ہم امیر المومنین کے حکم کے پابند تھے کہ تم نے لڑنا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے جب میں پانی لے کر آیا تھا تو میں نے پگڑی عثمان کے گھر پھینک دی اور کہا عثمان اللہ کے دربار میں شکایت نہ کرنا، میں نے حکم تیرا مانا ہے، لیکن پانی دینے کے لیے جتنی کوشش میں نے کی ہے وہ کر لی ہے، آگے لڑنے سے منع آپ نے کیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے گا۔ حضرت زبیر فرمانے لگے اے اللہ ان لوگوں کو اس پریشانی میں مبتلا کر جن لوگوں نے ہمیں اس طرح مبتلا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، جب انہیں پتہ چلا انہوں نے فرمایا اللہ حضرت عثمان پر رحمت کرے، اب امت میں وہ تلوار اٹھ چکی ہے، نیام سے نکل چکی ہے جو قیامت تک دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ حضرت قلیب جرمی رضی اللہ عنہ بصرہ میں تھے، یہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کی قتل پہ جہاں پر میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، یہ اتنے روئے تھے کہ صحابہ کی داڑھی آنسوں مبارک سے تر ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے۔ قیصر روم جو اتنے سالوں سے چپ کر کے صحابہ سے مار کھا کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اچانک حملہ کر دیا، سمندر میں طوفان اٹھا ہے، اس کی کشتیاں الٹ گئی اور یہ واپس ہوا۔ بعد میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص نے ان کا ایک جاسوس گرفتار کیا تو پوچھا عثمان غنی کی شہادت کی خبر تمہیں فوراً کیسے ملی تھی کہ تمہارے بادشاہ نے حملہ کیا؟ اور اس نے کہا گورنر صاحب کمال کرتے ہو، یہ تو ہمارا پیسہ چل رہا تھا۔ تاریخ طبری کا ہمارے بادشاہ نے 1,30,00,000 دینار خرچ کیے تھے، 1,30,00,000 دینار عبداللہ بن سبا اور اس کی ٹیم پہ۔ یہ اس زمانے کا دینار پتہ کتنا تھا؟ 20 دینار ہوتے تو 7.5 تولہ سونا ہو جاتا۔ اب آپ دینار کی قیمت خود سمجھ لیں، پاکستانی حساب سے 2,60,00,000,000 روپے بنتے ہیں۔ عام بندے کو تو اس کی صفروں کا بھی نہیں پتہ کہ صفر کتنے لگتی ہیں، 2,60,00,000,000 میں یہ پیسہ خرچ ہوا تھا۔ اس سے سمجھ آیا کہ سازشیں کہیں اور سے چل رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں یہ کنانہ بن بشر ہے، یہ سودان بن حمران ہے، عبد الرحمن عاقفی ہے، اور ایک الموت الاسود ہے جسے کہتے ہیں کالی موت۔ یہ کالی موت کون تھا؟ یہ اس کا نک نیم ہے، کوڈ نیم ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ الموت الاسود کا معنی ہوتا ہے کالی موت، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہودیوں کی زبان میں کہتے ہیں جبلہ، کالی موت۔ تو جبلہ پرانا نام عبداللہ بن سبا کا ہے، اور لکھا ہوتا کہ الموت الاسود، یہ کالی موت بندہ جو تھا یہ قبیلہ بنی سدوس کا تھا۔ یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط میں ہے کہ بنی سدوس سے تعلق کسی ابن سبا کا تھا۔ اور یہاں پر میرے دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ سیاف مصر سے آیا تھا۔ ابو موسیٰ عشری نے جب ان کو سعید بن عاص نے جب ان کو جلاوطن کوفہ سے کیا تھا تو یہ مصر میں رہائش پذیر ہو گیا۔ تو یہ وہ لانتی ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا۔ اصل لانتی تو یہی تھا عبداللہ بن سبا، لیکن بغض عثمان میں پلنے والے سینوں نے ہی کہہ دیا کہ عثمان غنی کا جو قاتل عبداللہ بن سبا یہ مفروض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کے بندے تھے نعوذ باللہ۔ تو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخری بات کر کے میں بات کلوز کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کوئی کمزور بندے بھی نہیں تھے،
کہ وہ لاغر تھے اور ضعیف تھے اور کمزور تھے اور بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد حرام میں جب توسیع ہو رہی تھی اور چند ظالم آئے تھے مسجد حرام اور بیت اللہ کی توسیع روکنے کے لیے، حضرت عثمان نے انہیں نشان عبرت بنایا تھا۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات تھی۔ سیدنا عثمان غنی جب گورنروں کے فیصلے معزولی کرتے تھے پھر اٹل کرتے تھے اور فیصلے نافذ کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ضرورت کے مطابق سزائیں بھی جاری فرما دیا کرتے تھے، قوت کلام بھی تھی، بڑھاپے پہ لاغر بھی نہیں تھے اور حالات سے پوری طرح باخبر تھے۔ صبر ایک وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان جو خلافت کی قمیص رب تم پہنائے گا وہ پہنا رکھنا، حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کر لینا، ان کے کہنے پہ نہ اتارنا۔ وہ حضور کے حکم پہ صبر کر رہے تھے۔ اللہ حضرت عثمان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔